بخاری میں ہے کہ ہر بچے کے جب بچہ ٹھہرتا ہے تو فرشتہ ایک رحم پر موکل ہے، وہ کہتا ہے یا رب نطفہ، اے رب اب یہ نطفہ ہو گیا، پھر کہتا ہے یا رب علقہ، یا رب یہ اب خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر کہتا ہے یا رب مضغہ، اب یہ جو ہے ایک گوشت کا ٹکڑا ہو گیا، پھر کہتا ہے جب اس میں روح پھونک جاتی ہے پوچھتا ہے اشقی ام سعید، یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، اور اس کی جو ہے اجل کتنی ہے، عمر کتنی ہے، کہاں رہے گا، کہاں کیا کرے گا اور کب مرے گا، سب وہ لکھ دیتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے علوم خمسہ کے لیے دلیل ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضور تو حضور ہیں، صدیق اکبر نے جو ہے حضرت عائشہ کو جو ہے یہ بتا دیا کہ ان کی بیوی خارجہ کے پیٹ میں کیا ہے، اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے بھی اس قسم کی روایات موجود ہیں۔ اور یہ کہ کون کہاں مرے گا اس کا جاننا اولیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ قرطبی میں ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ ان کو بخار تھا کہ آپ کا بیٹا جو ہے 10 دن کے اندر جو ہے اس کا انتقال ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو یہ اس قسم کی باتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کو سب کچھ ہم کو بتایا، اور حضور کے بتائے سے جو ہے اولیاء کرام کو بھی اس کی خبر ہے۔ اور ابریز میں یہ فرمایا کہ جو اولیاء تصرف کرتے ہیں عالم میں، جب تک کہ علوم خمسہ پر ان کو اطلاع نہیں ہوتی ان کو تصرف کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور یہ وہی معاملہ ہے کہ حکیم داد و دبا دیں، یہ کچھ نہ دیں، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے۔ حاکم کو مانتے ہیں، حکیم کو مانتے ہیں، اور ڈاکٹروں کے جو ہے یہ اٹکل باتوں کو مانتے ہیں، اور جہاں انبیاء کا نام آتا ہے، اولیاء کا نام